اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ روم کی 23ویں آیہ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، دیکھو اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تمہارا رات اور دن میں سونا ہے، اور اس کے بعد فضل الہی اور روزی کی تلاش میں نکل پڑنا ہے، اور اس چیز میں سننے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہر انسان سوتا ہے، اور جب سوتا ہے تو سونے میں خواب کو دیکھتا ہے، چاہے وہ انسان مومن ہو یا کافر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، عقل مند ہو یا سفیہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ چونکہ میں نے ان کلمات کا استعمال اس لیے کیا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عورتوں کا خواب سچا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان ایمان کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے جتنا پختہ ہوگا، اس کا خواب اتنا ہی حقیقت پر مبنی ہوگا۔ اسی لیے علماء علم خواب کہتے ہیں، مومن کا خواب کافر سے سچا ہوتا ہے، بزرگ کا خواب بچے سے پختہ اور سچا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بادشاہ کا خواب پبلک کے بنسبت قوی تر ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ مردوں کا خواب عورتوں سے سچا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جس طریقے سے مرد اگر ایمان و تقوی کے اعتبار سے کامل ہیں تو ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اگر خواتین حضرات ایمان کے اعتبار سے کامل ہوں، عقل کے اعتبار سے پختہ ہوں، تو ان کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ جناب ام الفضل، جو رسول اسلام کی سگی چچی ہیں اور عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ہیں، انہوں نے ایک خوفناک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد ان کے اوپر ایک وحشت طاری ہوئی، پا برہنہ دوڑتی ہوئی رسول اسلام کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اسلام، میں نے ایک وحشت ناک خواب دیکھا ہے، اور مجھے اندرونی اعتبار سے
بڑی وحشت ہو رہی ہے۔ رسول اسلام آپ میرے خواب کو بیان فرمائیے۔ میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ سے جدا ہوا اور میری آغوش میں آ کر گر گیا۔ رسول اسلام اس خواب کے بعد میں بہت ہی مضطرب ہوں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ خواب میرا کیا ہے کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک حصہ آپ سے جدا ہوا اور پھر میری آغوش میں آ گیا۔ رسول السلام مسکراتے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں، میری چچی، آپ کا خواب وحشت خیز نہیں ہے بلکہ بشارت آمیز ہے۔ میری چچی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، عنقریب میرے فرزند حسین ابن علی کی ولادت ہونے والی ہے۔ حسین اس کائنات میں آنے والے ہیں اور ان کی پرورش آپ کی آغوش میں ہوگی۔ آپ نے غور فرمایا، جناب ام الفضل ایک خاتون ہیں اور انہوں نے خواب دیکھا، آپ کا خواب بھی سچا تھا اور رسول اسلام نے اس کی تعبیر بھی بیان کی کہ عنقریب اس دنیا میں حسین ابن علی آنے والے ہیں، ان کی پرورش آپ کی آغوش میں ہوگی۔ چونکہ خواب انسان کی حقیقت کو کما کان دکھاتا ہے، حقیقت میں حسین ابن علی نور رسالت کا جز ہیں۔ اسی لیے رسول نے فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس خواب سے یہ بات بھی واضح اور روشن ہو جاتی ہے، وہ لوگ جو بغیر حسین ابن علی رسول تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کی خام خیالی ہے کہ وہ رسول والے ہیں۔ چونکہ رسول کل ہیں، حسین جز ہیں، بغیر حسین کے کوئی بھی مسلمان رسول والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، جس طریقے سے مردوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اسی طریقے سے خواتین کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، لیکن چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، سچے خواب کی ایک وجہ اس کا ایمان اور اس کا تقوی ہوتا ہے۔ انسان ایمان اور تقوی کے اعتبار سے جتنا قوی ہوگا، اتنا ہی اس کا خواب پختہ اور سچا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ یا بچی عالم طفولیت میں، بچگی کے عالم میں عقل سلیم رکھتی ہے، یا کوئی بچہ عقل سلیم رکھتا ہے، تو چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، ان کا خواب بھی سچا اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ تاریخ میں جناب زینب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک خواب بہت مشہور ہے۔ آپ کی عمر ابھی کل 5 سال کی تھی۔ آپ نے عالم خواب میں دیکھا کہ پوری دنیا میں سیاہ آندھی چل رہی ہے
اور اس کی رفتار بھی بہت تیز ہے، اور آندھی کبھی مجھے اس طرف کر رہی ہے اور کبھی اس طرف کر رہی ہے۔ پھر جناب زینب نے عالم خواب میں دیکھا کہ میں آندھی کی باد تند سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑے درخت سے لپٹ گئی، لیکن اس سیاہ آندھی نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیا، وہ درخت بھی زمین گیر ہو گیا۔ پھر شہزادی فرماتی ہیں کہ میں نے عالم خواب میں درخت کی ایک موٹی شاخ کا سہارا لیا اور اس کو پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ شاخ، وہ ڈال میرے لیے سہارا بنی رہی، لیکن باد تند کی شدت سے وہ ڈال اور شاخ بھی ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے ویسے ہی ایک دوسری شاخ و ڈال کا سہارا لیا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد وہ ڈال اور وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے اس شاخ اور ڈال کی دو فری شاخوں کا سہارا لیا اور اس سے آویزاں ہو گئی، لیکن باد تند نے ان دونوں شاخوں کو بھی توڑ دیا۔ پھر پوری دنیا تاریک ہو گئی۔ جناب زینب نے یہ خواب دیکھا 5 سال کی عمر میں۔ صبح ہوئی، آپ اپنے نانا رسول اسلام کے پاس تشریف لائیں اور کہا، نانا، میں نے عالم خواب میں یہ دیکھا ہے۔ آپ نے پھر اپنے پورے خواب کو بیان فرمایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ خواب سننے کے بعد رسول اسلام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جناب زینب کے سر پہ آپ نے دست شفقت پھیرا اور کہا، میری بیٹی، تم نے جو خواب دیکھا ہے تمہارا خواب سچا ہے۔ جو تم نے یہ دیکھا کہ سیاہ آندھی نے ایک ایسے درخت کو زمین گیر کر دیا جو بہت قوی تھا، بہت مضبوط تھا، جس سے لپٹی ہوئی تم کھڑی ہوئی تھی، جس کا سہارا تم نے لے رکھا تھا، وہ درخت کوئی اور نہیں، تمہارا نانا رسول اسلام ہے۔ عنقریب میری وفات ہونے والی ہے، میرا سایہ اور میرا سہارا تم سے ختم ہو جائے گا۔ زینب، جو تم نے خواب میں یہ دیکھا کہ جب درخت گر گیا تو میں درخت کی ایک اصلی شاخ سے لپٹ گئی اور سہارے کے لیے میں نے اس کو تھام لیا۔ میری وفات کے بعد تم اپنی ماں فاطمہ کا سہارا لوگی، لیکن کچھ دنوں کے بعد تمہاری ماں کی شہادت ہو جائے گی، وہ اس کائنات سے چلی جائیں گی۔ پھر جو عالم خواب میں تم نے یہ دیکھا کہ میں نے دوسری ڈال اور شاخ کو تھام لیا ہے، جو پہلی شاخ کے مانند قوی ہے، لیکن آخر میں آندھی نے اس کو بھی توڑ دیا، وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی۔ اس سے مراد تمہارے بابا علی مرتضیٰ ہیں۔ فاطمہ کے بعد تم علی مرتضیٰ کا سہارا لوگی اور علی مرتضیٰ کی بھی 40 ہجری میں شہادت ہو جائے گی۔ جب تمہاری ماں فاطمہ کی شہادت ہو جائے گی اور تمہارے بابا
علی مرتضیٰ کی شہادت ہو جائے گی تو تم اپنے بھائی حسن اور اپنے بھائی حسین کا سہارا لوگی اور انہی کے سہارے سے تم زندہ رہو گی، خوشحال رہو گی۔ لیکن آنے والے زمانے میں تمہارے بھائی حسن کو زہر دے دیا جائے گا اور تمہارے بھائی حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر تم ان دونوں بھائیوں کے غم میں لباس سیاہ پہنو گی، پوری کائنات تمہارے لیے تاریک ہو جائے گی، تمہیں اسیر کر کے دیار بدیار لے جایا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس خواب سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اگر کوئی بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی عقل سلیم ہے اور وہ عقل کے اعتبار سے پختہ ہے تو پھر اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات واضح ہے کہ خواب ہر انسان دیکھتا ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امتی ہو۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 خوابوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ حضور پاک نے بھی زندگی میں بہت سے خواب دیکھے اور آپ کے 3 خواب بڑے اہم تھے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ کا پہلا خواب جنگ بدر کے موقع پر تھا۔ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے، جو 17 ماہ رمضان 2 ہجری کو واقع ہوئی۔ اس جنگ سے تھوڑا قبل پیغمبر اسلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر حملے کا پروگرام بنایا ہے اور وہ حملہ کرنے کے لیے مدینے آئے ہوئے ہیں، لیکن کفار مکہ کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ نے مسلمانوں سے اپنے خواب کو بتایا، اے میرے صحابیوں، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ کفار قریش، کفار مکہ، وہ تم پر حملہ کرنے کے لیے مکے سے مدینے آئے ہیں، لیکن عالم خواب میں نے دیکھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ خواب اس بات کا سبب بنا کہ مسلمان حضرات اپنے ارادے میں قوی ہو گئے اور دفاع کے لیے مدینے سے نکل پڑے۔ لیکن خواب جو رسول اسلام نے دیکھا تھا، اس خواب میں آپ نے یہ دیکھا تھا کفار کا لشکر کم ہے، لیکن عالم بیداری میں جب مسلمانوں نے رسول کے خواب کی تعبیر کو دیکھا تو حقیقت یہ تھی کہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا، چونکہ جو مسلمان مدینے سے دفاع کے لیے نکلے تھے ان کی تعداد کل 313 تھی، اور 313 کے مقابلے میں تقریباً 1000 کفار قریش کا لشکر مکے سے مدینے چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ کیوں خواب و تعبیر میں فرق ہو گیا؟
وہ اس وجہ سے چونکہ خواب چیز کی حقیقت کو کما کان دکھاتا ہے۔ خواب انسان کو حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دیکھنے میں کفار کا لشکر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھا، لیکن ان کے اندر چونکہ قوت ایمان نہیں تھی، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بہت ہی ناتواں اور بہت ہی کمزور و ضعیف تھے۔ چونکہ خواب حقیقت کو دکھاتا ہے، لہٰذا حضور پاک نے خواب میں یہ دیکھا ولو یہ کہ ان کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں سے بہت ہی کمزور اور ضعیف ہیں۔ اور یہی بنا تھی کہ مسلمان جذباتی انداز میں مدینے سے نکلے کہ ہم دفاع کریں گے۔ اگر انہیں اطلاع ہو جاتی کہ کفار کا لشکر 1000 پر مبنی ہے تو شاید ان کے اندر اختلاف ہو جاتا اور وہ اپنی دفاع کے لیے مدینے سے نہ نکلتے۔ اسی بات کو قرآن کریم سورہ انفال آیت 43 میں کہا گیا ہے، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عالم خواب میں دشمن کے لشکر کو کم کر کے تم کو دکھایا تھا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ۔ اگر اللہ تعالیٰ عالم خواب میں تم کو لشکر کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتا تو تم سست پڑ جاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور خود تم آپس میں جھگڑا کرنے لگتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ امر کیسے واقع ہو سکتا ہے کہ ہم 3 گنا برابر جو ہمارا دشمن ہے اس سے جہاد کرنے کے لیے، اس سے دفاع کرنے کے لیے ہم نکلتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خواب کے ذریعے سے تم کو آپسی جھگڑے سے بچا لیا۔ خواب میں لشکر کی طاقت کو دکھایا گیا تھا کہ لشکر ولو تعداد کے اعتبار سے تم سے زیادہ ہے، لیکن قوت کے اعتبار سے اہل لشکر مسلمانوں سے ضعیف ہیں۔ اللہ نے یہ کام کیوں کیا؟ لشکر کثیر کو عالم خواب میں قلیل کر کے کیوں دکھایا؟ اللہ نے کہا انہ علیم بذات الصدور، چونکہ تمہارا پروردگار جو تمہارے سینوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر پوری تعداد فرد فرد کے اعتبار سے عالم خواب میں دکھا دی جاتی تو قرآن نے کہا تم سست پڑ جاتے، تم سہم جاتے، تم ڈر جاتے اور خود تم آپس میں جھگڑا اور لڑائی کرنے لگتے۔ تو یہ ہے رسول اسلام کا پہلا خواب جو آپ نے جنگ بدر کے موقع پر دیکھا، اور یہی وہ جنگ بدر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ جب مسلمان صف آرائی کر کے کفار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی تعداد کو کم دیکھا تو بارگاہ خدا میں گریہ اور زاری کرنے لگے۔
قرآن کریم نے اس گریہ و زاری کا تذکرہ سورہ انفال میں اس طریقے سے کیا ہے، اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم گڑ گڑا کر اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، تو پھر اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا اور کہا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں اے مسلمانوں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، جو ایک کے بعد دوسرے اس طریقے سے زمین پر وہ وارد ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے بشارت قرار دیا ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور فرشتوں کا نزول اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے قلوب، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اور یہ بات اے مسلمانوں یاد رکھنا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، حقیقی مدد تعداد سے نہیں ہوتی ہے، حقیقی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا موقع آ جائے، ایسا وقت تمہارے اوپر پڑ جائے کہ دوسرے جو تمہارے دشمن ہیں تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ جائیں، تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بارگاہ خدا میں استغاثہ کرو، بارگاہ خدا میں دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ جس میں اصول یہ بیان کیا گیا کہ کبھی بھی لڑائی کی ابتدا مت کرو۔ وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے۔ کیوں اجازت دی جا رہی ہے؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وہ اس وجہ سے چونکہ ان مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد پر قادر ہے۔ یہ سلسلہ جہاد کی سب سے پہلی آیہ کریمہ ہے جس میں 2 شرطوں کو بیان کیا گیا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حملہ اس طرف سے ہو، مسلمانوں تم حملہ مت کرنا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم مظلوم واقع رہو۔ اگر حملہ اس طرف سے ہو رہا ہے اور تم مظلوم واقع ہو رہے ہو تو پھر بزدلی کا مظاہرہ مت کرو، سینہ تان کے دشمن کے سامنے آ جاؤ۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، تو اللہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ اگر ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔